السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسی ہو؟ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو خوش رکھے، تمام پریشانی سے محفوظ رکھے۔ تو میں مرزا صاحب کا ایک کلپ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، جس میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو فوت ہو چکے ہیں اور وہ جنت میں زندہ ہیں، دنیا میں نہیں ہیں۔ اس ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی تھے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، بلکہ آدم سے پہلے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لائے تمام انبیاء کے بعد۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں تھے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، یا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں جب ان کا کلمہ پڑھا گیا، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، محبوب تم نے نہ دیکھا کہ جب وہ کافر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جھگڑ رہا تھا، حالانکہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی، تو پھر جب ابرا نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب تم نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا۔ تو مرزا کا نبی فوت ہو گیا ہوگا، ہمارا نبی زندہ ہے۔ ہمارا نبی اس وقت بھی موجود تھا جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کافر جھگڑ رہا تھا، اور ہمارا نبی اس وقت بھی زندہ تھا جب ابرا نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا۔ ہمارا نبی اب بھی زندہ ہے، دنیا میں زندہ ہے۔ ہمارا نبی سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ تو مرزا کا نبی فوت ہو چکا ہوگا، اور اس کے علاوہ اور بھی مرزا صاحب کی کافی خرافات اس ویڈیو میں موجود ہیں، بعد میں بات کریں گے۔ پہلے آپ یہ کلپ سماعت فرمائیں۔ الزامی جواب اس کا دیتا ہوں، الزامی جواب پھکی والا، اینٹی وینم، لاجیکل آنسر اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ دماغ میں ڈرل ہو، کوئی بات اندر داخل ہو۔ مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009 کے اندر یزید کو رضی اللہ عنہ کہا، اس وقت کون کون سے علماء تھے اہل حدیث کے یا دیوبند کے؟ بریلویوں کا بھی تھے لیکن وہ بھی اپنی حاضری لگا رہے تھے، ان کو چھوڑ دیں۔ شیعہ نے تو بولنا ہی تھا کہ جنہوں نے فرنٹ سے لیڈ کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ کہا ہو کہ آپ سکوت اختیار کر لیں، کسی نے بھی نہیں کیا، مزہ لے رہے تھے اس کا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009 میں یہ فتنہ اٹھایا، میں ان کی بڑا احترام کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے میں ان کو پروموٹ بھی کرتا ہوں، علمی اختلاف اپنی جگہ۔ میں نے جب اس کو کنفرنٹ کیا، اس کو علمی دلائل کے ساتھ جواب دیا، تو یہ سارے ہمارے پیچھے پڑ گئے۔ یعنی آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں بھی مارتے ہیں اور ہمارے رونے پہ بھی بندی لگاتے ہیں۔ اس کو کوئی نہیں کچھ کہہ رہا، جب ہم نے جواب دیا تو سارے ہمیں کہنے لگے جی آپ سکوت اختیار کر لیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کسی نے کہا سکوت اختیار کرے؟ اب آج کے بعد نہ کوئی ریکارڈ کرا دے، پچھلے 10 سالوں میں کوئی ویڈیو دکھائیں، 10 سالوں میں نہیں دکھائیں، شروع کے 2-3 سالوں میں، 2009 10 11 12 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام لے کے کسی نے کہا سکوت اختیار کرے؟ تو وہ تو سکوت کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ آل امیہ کو آپ ننگا نہ کریں، اہل بیت کی آپ جتنی مرضی گستاخیاں کر لیں، ان کے دشمنوں کو جتنا مرضی بڑھا چڑھا کے بیان کریں، اس پہ یہ راضی رہتے ہیں۔ تو ان کو تو سکوت نہیں کرواتے، ان کو تو حافظہ اللہ کہتے ہیں، ان کو تو دامت برکاتم عالیہ کہتے ہیں، اور جو جواب دے رہا ہے احادیث کی روشنی میں اس کو کہتے ہیں آپ سکوت اختیار کریں۔ تو بخاری مسلم کو ہم پھر بند کر دیں؟ میں نے تو اپنی کو بات ہی نہیں کی ہے، میں تو صحیح الاسناد حدیث سے بیان کرتا ہوں۔ اور دوسرا صرف اس معاملے میں کیوں سکوت اختیار کرے؟ وہ کہتے ہیں نہیں اس لیے دیکھیں نہیں کربلا ہو چکی، کام ختم ہو گیا، اثرات تو آج تک ہے، وہ تو پھر غزوہ بدر بھی ہو چکی بھی ہے، تو رمضان شریف میں آپ غزوہ بدر کے اوپر کیوں جمعے پڑھاتے ہیں؟ ختم کریں، غزوہ احد پہ ختم کریں، میلاد کے بھی سب کچھ پروگرام ختم کریں۔ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، فوت ہو چکے، جنتوں میں زندہ ہیں، لیکن اب دنیا میں تو نہیں ہے۔ ان چیزوں کو یاد کیوں رکھا جاتا ہے؟ زندہ قومیں اپنے ماضی کے واقعات کو یاد رکھتی ہیں۔ پھر پورے کا پورا قرآن انسانی تاریخ کے کتنے بڑے بڑے واقعات بتاتا ہے جو ختم ہو چکے ہیں۔ برادران یوسف فوت ہو چکے ہیں، لیکن آج تک قرآن میں عبرت کے لیے انہوں نے جو کچھ اپنے بھائی کے ساتھ کیا، اور برادران یوسف وہ صحابی ہیں جن کا باپ بھی پیغمبر ہے، بھائی بھی پیغمبر ہے، ڈبل صحابی ہیں، لیکن آج بھی ان کی مثال دی جاتی ہے۔ تو کوئی اسے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ گستاخی ہو گئی ہے۔ پھر الٹیمیٹلی آ کے تو وہ سورہ بقرہ کی آیات پیش کرتے ہیں، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور ظالموں اس آیت کا ترجمہ ہی تم لوگوں نے بدل دیا۔ یہ تو کانٹیکسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں ابراہیم کی نسبت کام آ جائے گی، تو اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ بڑی نیک امت تھی، وہ تو جا چکی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کے نیک اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال ہیں۔
लहा मा कसबत है, अलैहा के साथ नहीं है। अलैहा हो तो उनकी गुनाह का वबाल उन पे, तुम्हारे गुनाह का वबाल तुम पे। इन नेकियों के लिए बात हो रही है कि किसी पुराने बुजुर्गों की नेकियां तुम्हारे काम नहीं आएंगी। ये नहीं बात हो रही कि पुराने बुजुर्ग अपनी बुराइयां साथ ले गए और तुम भी अपनी बुराइयां उनको छोड़ो, उनको डिस्कस ही ना करो। ये कुरान बात कैसे कर सकता है? कुरान तो खुद पुरानों की गलतियों को डिस्कस करता है इबरत के लिए। तो तर्जमा ही बदल दिया। ये यहूदियों को टॉन्ट किया गया था कि तुम इब्राहिमी होने का दावा करते हो और कहते हो इब्राहिम की निस्बत हमें काम आएगी, उनके नेक माल तो वो उनके नेक माल उनके लिए थे। हम वैसे कर रहे यही है, या अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, इसके लिए इसको कंडेम करने के लिए था। इन्होंने पकड़ के इसका तर्जमा ही बदल के और ही मतलब इसमें से निकाल दिया। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से भी बंदे छोड़ दिए जाते हैं ना ऐसे लोगों पे। फिर जो झूम झूम के कहते हैं कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, आओ इल्मी किताबी बात करो। तो इनसे ये पूछे कि ये जो आप दिफाए सहाबा कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो क़यामत वाले दिन आपसे पूछा जाएगा कि आपने सहाबा कराम के दिफा के ऊपर कॉन्फ्रेंसें करनी है कि नहीं? क्यों नहीं है किसी हदीस में, आयत में? तो क्यों कर रहे हैं? तो वो कहेंगे हाँ पूछा जाएगा। तो हम भी कहते हैं हाँ पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। सूरह तकासुर में आता है ना, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, फिर उस क़यामत के दिन तुमसे हर नेमत के बारे में पुरसिश होगी। कैटेगोरिकल है, जिसको अल्लाह ने इल्म दिया ना, ये इसके पास नेमत है, इसके बारे में पूछा जाएगा इल्म आगे तक पहुंचाया कि नहीं, और नहीं पहुंचाया होगा तो लानती होगा वो। ये आयत है सूरह बकरा की, मैंने इस पेपर के ऊपर लिखी है स्टार्ट में 159 और 160। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, बेशक वो लोग जो छुपा लेते हैं उन रोशन और हदायत की चीजों में से जिनको हमने लोगों की हदायत के लिए अपनी किताब में बयान किया, ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है और तमाम लानत करने वालों की लानत है। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू, सवाए उन लोगों के जो तौबा कर ले, अपनी इस्लाह कर ले, वह बय्यनू, और इस्लाह पे इक्तफा नहीं बल्कि वो लोगों को बता भी दें जो कुछ छुपाया था। फ़उलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम, तो ऐसों की तौबा अल्लाह कबूल करेगा और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। इसको सपोर्टिव हदीस मैंने लिखी है, तिरमिज़ी में, सुनन नबी दाऊद में, सुनन इब्न माजा में है कि नबी इस्लाम ने फरमाया जिस शख्स से इल्म की बात पूछी गई और वो उसे मालूम थी और उसके बावजूद उसने छुपा ली, तो ऐसे लोगों को क़यामत वाले दिन आग की लगाम दी जाएगी। तो ये बड़ा क्रिटिकल इशू है। इल्म अल्लाह की नेमत है आपके पास, इसकी कदर के लोगों को सही बात बताएं तो पूछा जाएगा। सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 57 क्या है? आयत दुरूद से अगली, इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं उनकी जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद, मौत के बाद भी उन पर अल्लाह की लानत है, और अल्लाह ताला ने उनके लिए जलीलो ख्वार कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। वलियाउज़ु बिल्लाहि तआला, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दे रहे हैं उनसे पूछा नहीं जाएगा। तो ये एक ढकोसला इन्होंने किया हुआ है अपनी कमजोरियों पे पर्दा डालने के लिए। खुद जो कुछ मुनाजरे कर रहे होते हैं उसके बारे में क्या पूछा जाएगा? जो जो ये काम कर रहे होते हैं वो कहेंगे पूछा जाता है, तो इसके बारे में क्यों नहीं पूछा जाएगा? और जी को बुनियादी मसला है। फज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में 2 रवायतें हैं सही सनद के साथ। एक रवायत में है कि सैयदना अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, ये हदीस मौकूफ है और ज़ाहिर गैबी खबर है, नबी इस्लाम के बताने पर मौकूफ है कि मेरी वजह से 2 फिरके गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूब करके, एक मेरी दुश्मनी में गुलूब करके। और दूसरी रवायत में है फज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में कि मेरी वजह से 2 फिरके दोज़ख में जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूब करके, एक मेरी दुश्मनी में। तो जब आपकी जन्नत और दोज़ख का फैसला इसके ऊपर हो रहा है तो पूछा क्यों नहीं जाएगा? अच्छा, अपना काम ये पूरा कर रहे हैं कि जो सैयदना अली की शान में गुलूब कर रहे हैं उनको ये खूब समझा रहे हैं कि जी आप अपने आप को सही तरीके से सही बंदा पुत्र बना लो वरना पूछा जाएगा। तो जो सैयदना अली के मुखालफीन है उनको समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? उनको कौन समझाएगा? वो सारी इस प्लेटफॉर्म से समझाया जा रहा है, दोनों को समझाया जा रहा है अल्लाह के फजल से। तो जन्नत और दोज़ख का तो फैसला होना है। फिर जो सही मुस्लिम की हदीस है 240 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो आपके ईमान का लिटमस टेस्ट ही जो है वो मोहब्बत अली है। तो जन्नत और दोज़ख का फैसला इसके ऊपर नहीं होना। फिर गदीर खून की हदीस जो सही मुस्लिम में 6225 से 6228 तक है, आप अलैहिस्सलाम का आखिरी खुतबों में से खुतबा वफात से 2.5 महीने पहले खुम नामी गांव में, उसमें क्या अल्फाज है?
اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے۔ پھر 3 دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام آپ کو ڈرا رہے ہیں، وہاں تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اہل بیت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ پھر المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4712 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے اور قیامت والے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا، تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا۔ اگر اہل بیت کا بغض نمازوں کے باوجود، اور عام نمازیں نہیں، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اور روزے رکھنے کے باوجود آپ کو دوزخ میں لے جا سکتا ہے، تو کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ ایک کہانیاں بند کرو۔ اصل میں ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں، ان کے بڑے بزرگ بھی ان کو کہانیاں کراتے رہے، انہوں نے وہی کہانیاں سن کے تو آگے بیان کی۔ ان کو کیا پتا تھا کہ آگے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، آگے تو ہر جگہ یہ آواز آ رہی ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ان کے تو گاٹے فٹ ہوگی یہ چیز۔ تو یہ اتنی ساری آیات اور احادیث اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سچائی ہے، اور یہ ثبوت کا صرف آپ کو کہتے ہیں، جو بکواسات کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں کہتے۔ مودودی صاحب کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ گئے، جی مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھ کے مصیبت کھڑی کی۔ اور بھائی جو آپ کے روحانی ابا جی محمود احمد عباسی صاحب منکرین حدیث میں سے تھے، جنہوں نے خلافت معاویہ اور یزید کتاب لکھ کے سیدنا علی کی گستاخیاں کی، حسین ابن علی کی گستاخیاں کی علیہم السلام، اس کے جواب میں خلافت و ملوکیت آئی ہے۔ کہتے نہیں ایویں لکھ دی، ایویں نہیں لکھی، جواب میں لکھی ہے۔ اور پھر سعودیہ کی فنڈنگ کے بعد یہاں پہ لوگوں نے جب حسین ابن علی کو نیچے کرنا شروع کیا اور یزید کو اوپر اور یزیدی پارٹی کو اوپر کرنا شروع کیا، تو پھر 5B آ گیا۔ آپ دیکھیں کبھی بھی انیشیٹو اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرف سے نہیں لیا جاتا، یہ تو ہم جواب والی سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ پنگا لیتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، جب جواب دیتے ہیں ان کی ہوتی ہے ٹھکائی، پھر یہ کہتے ہیں سکوت اختیار کر لیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو پوری گیم؟ یہ سکوت کا بات یہ کرتے ہی اس لیے ہے کہ ان کی ہوتی ہے ٹھکائی، ان کو تو یہ حدیثیں ضمنی نہیں ہوتی ہیں، اب یہ اپنے امام کو منہ نہیں دکھا سکتے، پھر ان کو بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے کہ اب کیا کریں، کس طریقے سے آپ قابو کریں، تو آخری حل یہ ہے سکوت اختیار کر لیں۔ سکوت آپ لوگوں نے تو کوئی نہیں اختیار کیا ہوا، آپ کے سامنے جب صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے تو آپ کیوں شیعہ کو سمجھاتے ہیں؟ سکوت اختیار کریں نا، کون سا آپ سے قیامت دن پوچھا جائے گا؟ یہ میں الزامی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ اور آپ کے بڑے بزرگ سیدنا علی اور حسین ابن علی کی گستاخیاں کریں، ان سے اپنے بغض کا اظہار کریں، جب ہم ان کو سمجھائیں تو ہمیں کہتے ہیں آپ سکوت اختیار کریں۔ تو سر یہ 2 نمبر پالیسی چھوڑ دیں۔ میں نے پہلے بھی ان کو کہا کہ لوگ گھاس کھانا چھوڑ چکے ہیں، پہلے لوگوں کو آپ نے بے زبان بھیڑے بنایا ہوا تھا، اب لوگوں کے ہاتھ میں قرآن و حدیث آ گیا، اور اس ریسرچ پیپر کے بعد تو یقین کریں ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے۔ یہ ریسرچ پیپر آپ ضرور منگوا کے پڑھیں، ایکسٹرا آرڈنری ریسرچ پیپر ہے، انشاءاللہ آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے کہ مسلمان 10 ذوالحجہ کو سنت ابراہیمی پوری کرتے ہیں۔ تو کیا ہم 10 ذوالحجہ کے کانٹیکسٹ میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو مینڈا قربان کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے وہ کتنے کلو کا تھا، یا اس کے سینگ کتنے تھے، ان کا کلر کیا تھا، یا جب انہوں نے ذبح کیا تھا تو اس کے کتنے حصے کیے تھے، کتنی بوٹیاں بنائی تھیں، اس کو بھون کے کھایا تھا یا اسٹیم روسٹ کیا تھا، یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ انٹرسٹ کی چیزیں ضرور، اصل چیز ہم اس تھیم کو فالو کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانی دی۔ واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا، کتنے بندے شہید ہوئے، یہ سیکنڈری چیز ہے۔ اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی جاتی ہے۔ ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے ذبح کیا انہوں نے، آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی، یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتا ہے، ان کی شہادت بھی سب کو پتا ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور المستدرک الحاکم میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں۔ تو یہ تو ڈیفینیٹ حدیثیں، یہ تاریخ تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہے۔ تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گریٹیز میں نہیں پڑھتے، ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دیا، ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں۔
हम कहते हैं छोड़ दे, बंदे जिन्हें छोड़े। अल्टीमेटली क्या निकला है, किसकी वजह से हुआ है, वो तो हदीस की किताबों में मौजूद है। हम कब कह रहे हैं खुफिया कैमरे लगा गए जी किसने गोली, पहला तीर किसने चलाया, ये वो। हम तो बता रहे किसके दौरे हुकूमत में हुआ और उनका अपना किरदार क्या था, उसको किस तरीके से ला के तख्त पे बिठाया गया, वो सारी की सारी चीजें तो सामने है। वो तारीख की किताबें नहीं है, हदीस की किताबें हैं। अगर आप कहते हैं कि बुखारी मुस्लिम से हमने सिर्फ रफुल यदैन की हदीसें लेनी है या ईमानियात की हदीसें लेनी है और बाकी जो बुखारी और मुस्लिम में आले उमैया की बदमाशियों को नंगा किया गया है वो हमने नहीं लेनी है, तो सर फिर आप अपने आप को क्लियर कट, फिर हम आपसे वाक़या करबला नहीं डिस्कस करेंगे, हुज्जियत हदीस में बात करेंगे। आपको अपने आप को मुनकरीन हदीस कहना पड़ेगा। ये आप स्क्रूटनी कैसे करेंगे? इससे बड़ी बात मुझे ये बताएं कि अजमत सहाबा बड़ी चीज है या अजमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो बरेलवी यही तो रोना रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुरान में थोड़ी आयत है, आप फिर मुड़ मुड़ के पढ़ते हैं कुल इन्नमा अना। तो जी हाँ दोस्तों, आपने मिर्ज़ा साहब का क्लिप समाअत फरमाया। मिर्ज़ा साहब जब औलिया अल्लाह की बात आती है तो कहते हैं कि वली बड़े हैं या अल्लाह बड़ा है, और जब सहाबा कराम की या अहले बैत की बात आती है तो वो कहता है कि सहाबा बड़े हैं या नबी पाक बड़े हैं, नबी पाक बड़े हैं या अल्लाह बड़ा है। और उसकी आड़ में आकर मतलब ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करके तो वो हर गुस्ताखी कर जाता है। और फिर गुस्ताख भी मतलब कि वाबियों को, देवबंदियों को, अहले सुन्नत को, बरेलवियों को गुस्ताख भी वो कह जाता है कि ये गुस्ताख हैं, ये बेअदब हैं। और सही हदीस हो तो उसको ज़ईफ़ हदीस मतलब करार दे देता है। तो अल्लाह ताला इसे हिदायत दे, बस इसके लिए दुआ ही कर सकते हैं।